الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ہر سال ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کے اکثر لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کا نصاب تیار کرتے ہیں اور رمضان میں زیادہ ثواب پانے کے لیے اس ماہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اس موقع پر کچھ اس کے فضائل، کچھ اس کے مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ جن کو باتیں معلوم نہیں معلوم ہو جائیں اور لوگ جان لیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. جس طرح
ایمان والوں پر نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ پہلا رکن گواہی، جس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور پانچواں حج۔ اس کے حوالے سے قرآن کریم کے احکامات اور احادیث نبوی میں تفصیل ہم سب کے سامنے ہے۔ آئیے پہلے میں قرآن کی آیتیں سناؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا۔ میں نے ان آیتوں کا صرف آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا، تفصیل نہیں۔ وہ لوگ جو ادا کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا، جو ادا نہیں کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اتنا بتا دوں کہ اسلام کا یہ مالی نظام ہے۔ زکوٰۃ صدقہ اسلام کا، اونچی کہیے گا، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس نے انسانی معاشرے میں ایک کا حق دوسرے پہ رکھا ہے۔ جسے اللہ نے زیادہ نوازا ہے وہ کمزور کی مدد کرے، نادار کمزور کی وہ اونچی گئی مدد کرے۔ اسلام ہمیں جائز کمائی، کاروبار، مزدوری، تجارت، اس سے منع نہیں کرتا، جائز ہو، جتنا مرضی کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن صرف مالدار بننے کے لیے کمانا اچھا نہیں۔ کمائے کہ معاشرے میں دوسروں کے کام آئے، زیادہ منافع ملا ہے تو بھلائی کے بھی کام کرے، دوسروں کی بھی مدد کرے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے، خود پر بھی خرچ کرے۔ صرف ایک جگہ مال کو اکٹھا کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ تجارت کے لیے باقاعدہ ثواب بیان کیا کہ تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے، بلکہ روزی کے 10 حصے بتائے گئے، 9 حصے تجارت میں بتائے گئے۔ ہم سب کو یہ کہا گیا کہ ہم محتاج بننے کی بجائے کسی کے کام کریں۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بھکاری تھا، اس کو ایک کلاڑا اور رسی دے دی کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ وہ دوبارہ آیا تو اس قابل تھا کہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا۔ یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گداگر بنیں، بھکاری بنیں، بلکہ آپ محنت کریں، کمائیں، اپنے لیے بھی اور جس کے لیے آپ پر حق ہے اس کے لیے بھی، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ عقل کو اگر ذرا تھوڑا سا استعمال کریں تو اسلام کا یہ قانون ان کو بہت اچھا لگے گا۔ ایک شخص کے پاس دولت ہو، بڑھتی جائے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہی شخص
اگر غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، ناداروں پر خرچ کرے وہی لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام نے مال کی محبت کو منع کیا ہے، مال کمانے کو منع اونچی کہیے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا بری بات۔ جب مال کی محبت آ جائے گی اندر تو پھر وہ آپ کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ارتکاز دولت، یعنی دولت ایک جگہ جمع کر دینا، سانپ بن کے بیٹھ جانا، نہ خود کھانا، نہ بال بچوں کو دینا، نہ دوسروں کے کام آنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سرکولیشن جس کو کہتے ہیں نا، گھومتے رہنا تاکہ سب کے کام آئے اور چلے۔ آج کل کیا ہے، ٹیکس کا، محصولات کا، ٹیکسوں کا شدید قسم کا نظام ہے، غیر فطری ہے، اس پر کوئی راضی نہیں، سارے ہی ٹیکس چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ٹیکس اس صورت میں لیے جائیں کہ آپ سہولتیں دیں، آپ آسانیاں دیں، آپ تحفظ دیں، وہ بھی نہیں دینے ہیں اور لینا ہے، اور جتنا ہو سکے اور کہاں خرچ کرنا ہے، اپنی عیاشی پر، بیرونی دوروں پر، لگژریز پر۔ حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق بن جائیں۔ اب ان کے لیے برتن عام نہیں ہوں گے، خاص ہوں گے، ان کے لیے قالین عام نہیں ہوں گے، خاص ہوں گے، فرنیچر خاص ہوگا، گاڑی خاص ہوگی، وہ پتہ نہیں کوئی اور مخلوق بن جاتے ہیں، مزاج ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ اگر عوام کے ٹیکس سے یہ کرنا ہے تو پھر کس کا دل چاہے گا ٹیکس دینے کو؟ اسلام میں بیت المال تھا، زکوٰۃ اور صدقات لوگ دیتے تھے، اس کا ایسا استعمال ہوتا تھا کہ کوئی شخص بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، ہر ایک کی خبر گیری ہوتی تھی، اور آج ایسا ماحول نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف حکومت کے ٹیکس ہیں، دوسری طرف بھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، کچھ دوسرے گروپ بنے ہوئے پرچیاں بھیج دیتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، پیسے دو ورنہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لڑکی اٹھا لیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور ہم نے یہاں آتے ہی سب سے زیادہ کوشش یہ کی کہ ہم کسی طرح اسلام سے آزاد ہو جائیں۔ ہم نے انگریز سے آزادی نہیں لی، ہم نے ان کی غلامی نہیں چھوڑی، بلکہ ہم نے اسلام سے آزادی کی کوشش۔ یہاں اسلام کے خلاف جلوس نکلے، یہاں پر اسلامی باتوں کے خلاف کیا کیا کچھ ہوا۔ 60 65 66 سال کی تاریخ آپ کے سامنے، بتائیے پھر امن کہاں سے آئے گا، پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسے ہمارے پاس ہیں، کام آئیں گے۔ ہمیں یہ بتایا گیا خشکی اور تری میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ غلط کمائی یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ہوتا، کہیں نہ کہیں آپ سے چوک ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ ہم اس کے حوالے سے اگر سوچیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، اس لیے ہمیں اس نے یہی تعلیم دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چوتھے پارے میں آل عمران میں یہ آیت ہے، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، کس چیز میں؟ اس چیز میں جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل سے دی۔ مال جان سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ اس میں بخل کرنا، تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ وہ جو جمع کیا ہوا ہے اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور اپنے پاس جمع رکھنا اس کو اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ دنیا میں رہ کر مال کو صرف سمیٹنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا۔ آگے سنیں، سورہ توبہ میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اور وہ کہ جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن ان کا یہ جمع کیا ہوا سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ ہے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اب چکھو مزہ اس کو جوڑ کر رکھنے کا۔ تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب چکھو مزہ اس کو جوڑ کے رکھنے کا۔ قرآن کی ان دو آیتوں نے بتایا ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی، یہ جو کہے نہیں جی میں نے زور بازو سے کمایا، تو یہ بازو اور اس میں زور کس نے دیا ہے؟ کوئی کہے جی دماغ سے میں نے محنت کی ہے، تو یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ سارا وجود جس سے مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، یہ ذہانت، یہ آواز، یہ زبان سب اللہ نے دیا۔ اس سے اگر کما کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کچھ فائدہ اونچی نہیں ہوگا۔ اور جو خرچ کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بیان موجود ہے، ان کو بھی دل کے کانوں سے سننا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، جیسے ایک، ذرا کہیے گا، انبتت، میں نے یہاں پر جو بات آپ کو سنانی ہے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، ذہنوں میں تازہ کریں۔ زمین میں بو دیا دانا، دانا تھا ان کے پاس، اس دانے کو انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں بو دیا، انبتت، وہ دانا اگاتا ہے۔ اگاتا کون ہے؟
اللہ. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دانا اگاتا ہے تو اگانے والا اللہ ہے، مگر نسبت کی گئی دانے کی طرف، تو کیا غلط ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے. اگر نبی سے ملا ہے تو نسبت نبی کی طرف کر دیں، کیا غلط ہوگا؟ ولی کی طرف کر دیں، کیا غلط ہوگا؟ تو وہ لوگ جو نسبت مجازی کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مسئلہ. اگاتا اللہ ہے مگر اللہ نام کس کا فرما رہا ہے؟ دانے کا. انبتت، وہ دانا اگاتا ہے، سبع سنابل، 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانہ. ایک دانے سے 7 بال اور ہر بال میں 100 دانہ. کتنے ہو گئے؟ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے. 1400 یا اس سے بھی جتنا زیادہ. تو جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے دگنا چوگنا کتنا ہو رہا ہے، اور جو نہیں کرتے اللہ کی راہ میں خرچ، ان کی آیتیں بھی آپ نے سنی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ناجائز کمائی کی ممانعت ہے، جائز کمائی کی ممانعت نہیں. اور جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم مالک نہیں ہیں، امین ہیں. کیا ہیں؟ مالک کے حکم کے مطابق امانت میں تصرف کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا. تو اب اللہ تعالی جیسا فرمائے ہمیں ویسا کرنا. اونچی اونچی بار بار کہلوا رہا ہوں، میں نے مسئلے سنانے، لیکن میں نے تھوڑی سی ترتیب آج بدلی ہے. یہ آیتیں آخر میں پڑھتا ہوں، آج میں نے پہلے پڑھی ہے. کیوں؟ مجھے اور آپ کو اتنا جان لینا ہے کہ ہم دولت سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ اصل بیماری ہے. دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت حاصل کرنا برا نہیں ہے، دولت کو خرچ کرنا جائز وہ برا نہیں ہے. صرف دولت کی محبت آ جائے تو پھر یہ سب کچھ تباہ کر دیتی. اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. صدقہ دینے کی جب تاکید کی گئی، صدقہ واجبہ ہے یہ، زکوٰۃ ورنہ دوسرے آپ جو اپنے اوپر کر لیتے ہیں لازم یا ویسے دیتے ہیں، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میرا جو اصل مال ہے وہ باقی رہے، میں دوں تو نفع میں سے دوں، میرا اصل جو پونجی ہے وہ باقی رہے. تو وہ منافع میں سے دینا چاہے گا. تو جب منافع میں سے دینا چاہے گا تو پھر منافع کمانے کا شوق ہوگا نا، پھر محنت کرے گا. لازمی بات ہے کہ زیادہ منافع ہو. تو جب زیادہ منافع ہوگا تو معاشی اقتصادی فائدے فرد کو بھی، معاشرے کو بھی، ملک کو بھی. پھر بتائیں برائی ہوگی؟ جب سب کو مل رہا ہوگا تو کسی کا دل چوری کرنے کو چاہے گا؟ جب سب کو امن مل رہا ہوگا تو پھر یہ ہنگامے ہوں گے؟ نہیں. تو آپ اصل غور کریں کہ خرابی ہم کہاں ڈالتے ہیں اور کیسے ڈالتے ہیں اور پھر کیسے سامنے آتی ہے. اسلام نے کتنا اچھا نظام دیا تھا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے سامنے کیا حال ہے؟ آئیے آپ کو یہ بھی حدیث آج پہلے سنا رہا ہوں، توجہ سے سن لیں. کیمیائے سعادت میں اس کو امام غزالی نے نقل کیا ہے. توجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، دھیان سے سنیں سب، لوگوں پر ایسا زمانہ، ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا. آدمی کو اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، جگہ جگہ بھاگے گا، پریشان ہوگا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے.
یہ انسان کا حال ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ایسا زمانہ کب آئے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی۔ جب روزی بغیر گناہ کے اونچی نہیں ملے گی، یعنی جتنے کمائی کے ذریعے ہوں گے وہ حرام یا غلط ہوں گے، اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے تو ہمیں حکم دیا ہے نکاح کا، گھر بسانے کا حکم دیا ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، سب کے ساتھ رہتے ہیں، تو الگ رہنا وہ کیسے؟ فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوگی۔ ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، اگر والدین زندہ نہیں ہوں گے تو پھر بیوی بچوں کے ہاتھ، وہ بھی نہ ہوگی تو رشتہ داروں کے ہاتھ انسان ہلاک ہوگا۔ کیسے؟ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی یا رشتہ دار اسے ملامت کریں گے، تانے دیں گے، تیرے پاس ہے کیا؟ دیکھ دوسرے کتنا کما رہے ہیں، کتنا ہے ان کے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ تو تنگ دستی پر ملامت کریں گے، اس سے ایسی چیزوں کی فرمائشیں کریں گے جو وہ لا سکتا نہیں، تو ان کے مطالبے پورے کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقے اختیار کرے گا، جس کو اوپر کی کمائی کہو، سود کہو، رشوت کہو، بتہ کہو، پھر انسان اس طرح کرے گا اور خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسرے بھی ہلاک ہوں گے۔ تقریباً ایسا دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ دن بدن اور برا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں راتوں رات امیر بننے کا شوق بہت زیادہ، کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے۔ ضرورتیں کیا ہیں؟ پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، کھانا اور پینا، یہ ہیں بنیادی ضرورتیں۔ مگر طلب کتنی ہے؟ نہیں جی، اس طرح کے برتن ہو، فرنیچر اس طرح کا ہو، صوفے اس طرح، یہ ہماری ضرورتیں ہیں نہیں، مگر ہم نے ایسا کر لیا، نتیجے میں ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کو وہ دیکھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اگر محنت سے، سچ سے، حق سے منہ چورائیں گے، پیچھے ہٹیں گے تو ہمیں کوئی بھلائی مل سکتی۔ آرام کمانے والا یاد کر لے، پیسہ مل جائے گا، کھا پی بھی لے گا، مگر آگ بھرے گا پیٹ میں اور گناہ اس کے بعد باقی رہے گا، جس کا حساب آخرت میں دینا ہوگا۔ 2 دن اچھے گزر جائیں گے اس کی سمجھ کے مطابق، مگر اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اور وہ جو یہاں احتیاط کر لے گا، ہمیشہ کے عیش ملیں گے اسے۔ آج سونے چاندی کے برتن خریدنے والوں جو یہاں یہ برت لیں گے، ان کے لیے آخرت میں یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ مومن کو ویسے بھی ثواب کا لالچ ہونا چاہیے، ایسے کام کروں زیادہ ثواب ملے، زیادہ مجھے نیکی ملے، تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے محنت کی۔ سستی، کاہلی، تساہل، تغافل،